اچھا، جب یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تھا ٹرمپ صاحب کی طرف سے پچھلے سال 10 تو اکتوبر بہت بڑی بڑی بات کی تھی ٹرمپ صاحب نے. ذرا سنیں جی ٹرمپ صاحب کی اس وقت اناؤنسمنٹ میں کیا الفاظ تھے. I've heard for years this is the biggest deal. It'll never happen. The Middle East, it's the biggest, most complicated deal. And also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East. And that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually. اس نے کہا کہ ہم نے دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار سے بچا لیا، پھر اس کے بعد اس نے ایران پر اٹیک کر دیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو اعلان کیا تھا شرم الشیخ میں تو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ ٹرمپ صاحب نے 20 نکات، پہلے تو 20 نکات تھے نہیں ہیں، 21 نکات تھے جس میں فلسطین خود مختار ریاست کا ذکر تھا. 20 میں نتنیاہو امریکہ چلا گیا، 1 پوائنٹ کو مائنس کر دیا، 20 پہ لایا. اصل بات تو یہ نا. اچھا 20 نکات. اب پہلا مرحلہ بے ابھی مذاکرات ہوئی، وہ بھی کون سا ہے جس میں مغویوں کو جو قیدی حماس کے پاس ان کو ریلیز کرنے کے. ابھی رک گیا مذاکرات ہے. ابھی اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ ہم اگلا مرحلہ بھی نہیں جائیں گے جب تک حماس اپنا اختیار نہیں ڈالیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا حماس کے پاس کون سا ایسا اختیار ہے جو اسرائیل اس سے خوف زدہ ہے. حماس کے پاس کوئی جوہری اختیار ہے جو اسرائیل اتنا اچھل رہا ہے کہ جی حماس اختیار ڈال. یہ علامتی نتنیاہو اپنے عوام کے سامنے یہ ثابت دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے حماس کو اپنے اختیار ڈالنا بھی مجبور کر دیا. حماس کی طرف سے یہ بیان ہے کہ جناب ہم اگلے مرحلہ بھی نہیں جائیں گے جب تک آپ جتنی بھی معاملات طے ہوئی ہے پہلے مرحلہ میں آپ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. اس لیے حامد بھائی میں کہوں گا فلسطین کا جو کاز ہے دن بدن کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا مشاہد صاحب، اب ایک سوال جو ہے بہت سے لوگ آپ سے بھی کرتے ہوں گے، مجھ سے بھی کرتے ہیں. یہ عام پاکستانی یہ سوال نہیں کرتے، یہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ عربوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے فلسطین کی، تو یہ کچھ جو پاکستانی ہیں ان کا کیا پرابلم ہے، فلسطین سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ یہ عظیم عوام ہے سر. دیکھیں جی فلسطین ایشو کا عرب ایشو سے تعلق نہیں ہے. عرب لیگ سے کئی لوگ کہتے ہیں جی OIC یہ کرے یا عرب لیگ کو کرے. ہمارا موقف جو ہے مسلمانوں کا، خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا ایک رشتہ فلسطین سے 100 سال پرانا ہے. سب سے پہلے 1920 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے میڈیکل مشن بھیجا تھا فلسطین. جب یہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور نیا نقشہ بنا مڈل ایسٹ کا، سیریا اور لیبنان فرانس کے پاس گئے، عراق اور جارڈن برطانیہ کے پاس گئے، اور یہودیوں کو بیلفورڈ ڈیکلریشن کے نتیجے میں پیلسٹائن دے دیا گیا. اس وقت وہ ایک کیا تھا کیونکہ یہ پین اسلامک سوچ ہے. پھر ایک عظیم مفکر ہیں 20th سینچری کے پورے عالم اسلام کے اور دنیا کے، علامہ اقبال، انہوں نے اس کی نشاندہی کی تھی. انہوں نے جلوس نکالا لاہور میں 1922 میں، اور وہ بھاٹی گیٹ میں اور موچی گیٹ میں، ادھر جا کے انہوں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح، the founder of Pakistan, one of the greatest leaders of the Muslims of the 20th century, ان کا کیا 1937 میں انہوں نے ریزولوشن پاس کرایا تھا 15 اکتوبر 1937 کو، جو لکھنؤ سیشن تھا جس میں میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب بھی شریک ہوئے تھے. اس میں انہوں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا مخالفت کی تھی. پہلا لیٹر یہ لکھا تھا. تو یہ جو ہے دس از اے ایشو آف دا مسلم امہ، اور اب مسلم امہ سے بڑھ کر دس از این ایشو آف ہیومینٹی. آپ لسٹ دیکھ لینا ممالک کی، ساؤتھ افریقہ، کولمبیا، برازیل، اسپین، آئرلینڈ، یہ مسلمان ملک تو نہیں ہے نا. زوران ممدانی امریکن ہے، اس نے کہا پیلسٹائن از دا نمبر 1 ایشو اینڈ ہی از دا میئر آف نیو یارک. تو یہ اب ایک عالمی سیاست کا ایشو ہو گیا. اگر کوئی تھرڈ ورلڈ وار ہوئی خدا نخواستہ تو وہ فلسطین کے ایشو پر ہوگی. بی ویری کلیئر، وہ زائنزم ورسز پین اسلامزم، زائنزم ورسز ہیومینٹی. کیونکہ یہ جو زائنزم کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ایشو، یہ جو ہمارے سو کالڈ لبرل ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں جی مودی کو بھی بات کرتے ہیں چھوڑو کشمیر کو، چھوڑو جی اس کو بھی، اپنا فلسطین کو بھی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ 2 نیشن تھیوری کیوں تھی. تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں نا. وہ تو کہتے ہیں جو امریکہ کیا کہتا ہے، ان کا تو قبلہ کعبہ امریکہ ہے، مغرب ہے، اور ان کی سوچ اور ہے. تو وہ ایک سوچ غلامی کی سوچ ہے اور وہ بالادستی کو قبول کرنے کی سوچ ہے. اچھا
ورلڈ از بیسڈ آن بیٹل آف آئیڈیاز جس میں مزاحمت اور ریزسٹنس ہے. اور آپ کے سامنے دیکھ لیا فلسطین نے کیسے ریزسٹنس کی ہے زائنزم کی غزہ کے جینوسائڈ کے باوجود, ایران کیسے کر رہا ہے, پاکستان نے کیسے ریزسٹنس کی ہندوتوا کی پچھلے سال. تو سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. فلسطینی ہو, پاکستانی ہو, ایرانی ہو, انہوں نے بڑے مملک کا مقابلہ کیا اور ان کو پسپا کیا. تو یہ تاریخ کے رخ کے ساتھ جا رہے ہیں ہم, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں اس کا فیصلہ ون وے اور دی ادر ہو جائے گا, تو یا آر یا پار کا. ٹھیک ہے جنرل قیوم صاحب, ہمیں اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے جو علمبردار ہیں ان کے درمیان تو ایک تعلق نظر آتا ہے, تو آپ کو مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر میں کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ اس میں بڑا جو گہرا تعلق ہے نا وہ یہ ہے, میں اپنے دوستوں سے ایگری کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیلسٹائن کا مسئلہ ہے یہ نہ عربوں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے, یہ ہیومینٹی کا ہے جیسے کہا گیا, اور یہ اخلاقیات ہے, اور یہ بین الاقوامی قوانین کا مسئلہ ہے, یہ انٹرنیشنل لا کا مسئلہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جن کا مشاہد صاحب ذکر کر رہے تھے نا, وہ جب پشاور گئے تو وہاں ان سے کسی نے 48 کی بگننگ میں 1948 کہا کہ آپ کی فارن پالیسی کی بنیادی اصول کیا ہوں گے, تو انہوں نے 4-5 گنے. انہوں نے کہا کسی کے خلاف جارحیت نہیں. نمبر 2 انہوں نے کہا ہم سب سے دوستی رکھیں گے اور اسپیشلی سپر پاور اور نیبرز. اور نمبر 3 انہوں نے کہا ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ چلیں گے. نمبر 4 انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنیسٹی اور فیئر پلے کو آگے لے کے آئیں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ انہوں نے کہا کہ ہم ایٹ آل کاسٹ ود اوپریسڈ اینڈ سپریسڈ نیشنز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کی, دیکھیں وہ کشمیری بھی ہیں, وہ پیلسٹینین بھی ہیں, وہ اگر کوئی اور ایسا مذہب ہے, وہ سکھ ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ کرسچین ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لا ہے, ایک چارٹر ہے ہمارے پاس, ایک UN کا چارٹر ہے, اور ہم کہتے ہیں چھوٹے بڑے ملک برابر ہیں, ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو دین دیئر فور آئی تھنک کہ یہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہو اور کشمیر کا ہو, یہ دونوں سملر ہیں, بیکاز ایسٹ ٹیمور اور صدرن سوڈان اور کئی چیزیں دنیا میں حل کر دی ہیں جب آپ نے کرنا چاہا یہ. لیکن ڈسپائٹ جو ان کی ایک سرد میری ہے ویسٹ کی, اس کے باوجود یہ دونوں ایشوز دے ہیو ناٹ فروزن ان ٹائم, دے آر الائیو اور دے آر ویری مچ الائیو. اور ادھر بھی یہ کشمیر میں 2 نیوکلیئر پارک کے درمیان ایشو, اور ادھر پیلسٹائن کے اندر بھی جو ہے وہ ایشو اسرائیل کا ہے, وہ ایران کا ہے, اور دیٹ could flare up to a third world war. جیسے ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر کانفلکٹ کو آگے چلیں گے, اس لیے مڈل ایسٹ میں اسٹیٹ آف ہرموز یس ایک ایشو ہے, مندب ہوگا, آپ کی سویز کینال ہے, لیکن مدر آف آل پرابلمز جو بنیاد ہے وہ پیلسٹینین کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے, مسجد اقصی کی آزادی ہے, ویسٹ بینک کی آزادی ہے, غزہ کی بحالی ہے اور اس کی آزادی ہے. اور یہ جو ایریا گولان ہائٹ اور آگے پیچھے انہوں نے کیے ہیں, ان ایریوں کو خالی کرنا ہوگا. تو میرے خیال کے اندر یہ پیلسٹائن اور کشمیر کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے.